بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم، اس کی ابتدائی 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کے متعلق چند باتیں گزشتہ دروس میں عرض کی گئیں۔ آج چوتھی آیت کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ پہلے شروع سے تینوں آیات کا ترجمہ جو ہے اس کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے محبوب، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں، اس چیز سے کیوں رک جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ چاہیے کہ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں آپ کی خوشنودی کی طالب ہوں، کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی طالب و مطلوب ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کا احترام کریں اور آپ کی مرضی کی طالب ہوں، اور جو آپ کی خواہش ہو اس کے مطابق چلیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسموں کے کھولنے کا طریقہ بیان فرما دیا ہے کہ قسم کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے۔ واللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب ان کے متعلق چونکہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ دروس میں تمام تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، تو اب دوبارہ ان کو ریپیٹ کرنے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی سے کوئی راز کی بات بتائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس زوجہ نے، اس بیوی نے اس بات کو آگے بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اس پر مطلع فرما دیا۔ راز کی بات بتائی تھی کہ یہ کسی کو آگے نہیں بتانی ہے، اور انہوں نے آگے بتا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو خبردار کر دیا۔ عرف بعضہ واعرض عن بعض، تو آپ نے کچھ بات تو ان کو بتائی، یعنی کہ یہ تم نے کیا ہے، واعرض عن بعض، کچھ سے اعراض کیا، اس سے چشم پوشی کر لی، خاموشی اختیار کر لی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب حضور نے اپنی اس بیوی سے کہا کہ تم نے یہ راز افشا کیا ہے، جو بات کہی تھی کہ آگے نہیں بتانی ہے تم نے بتا دی۔ قالت من انبأک ھذا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر،
تو حضور نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر اللہ تبارک و تعالی جو سب جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے، اس نے مجھے بتایا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے اپنی بیوی کو راز کی بات بتائی، مقصد یہ تھا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا ہے، انہوں نے بتا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کی خبر دی۔ اب یہ کہاں خبر دی؟ قرآن پاک میں تو نہیں ہے کہ کس مقام پہ ہے کہ وہ خبر دی، یہاں تو بتایا جا رہا کہ خبر دی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اپنے محبوب کی طرف آتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ باقی جو ہے وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ، یا اس کو وحی جلی ظاہر وحی کہا جاتا ہے، اور احادیث کو وحی خفی پوشیدہ وحی کہا جاتا ہے۔ تو حضور کے ارشادات، حضور کے فرمان، جو کچھ حضور نے کہا سارا ہی وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ قرآن قرار پایا، یا یہ چونکہ الفاظ بھی وہی ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گئے، اور احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس مفہوم کو بیان کیا۔ اور دوسری یہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سی راز کی بات تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور حضور کی اس بیوی نے آگے دوسرے کو بتا دی تھی۔ تو یہ بات ہوئی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، ان سے بات ہوئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اور ان کے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات ان کو بتائی تھی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کسی کو بتانی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتا دی، اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو چونکہ انہوں نے آگے اس بات کو بتا دیا، اور مقصد یہی تھا کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کے والد حضور کے بعد خلیفہ ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت حفصہ کو بھی یہ خوشی تھی کہ میرے ابا جان وہ حضور کے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ راز کی بات تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی۔ اب یہ احادیث مبارکہ میں مفسرین کرام کے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن پاک میں اس کی صراحت اور وضاحت نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ راز کی بات یہ تھی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے مل کر فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام کا یہ فیصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اور اعلانیہ طور پر ان کو اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ وہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو غور و خوض کے بعد، بحث و تمہیز کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ خالصتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا فیصلہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان نہیں فرمایا تھا، نہ ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ہاں، مختلف جو ہیں قرائن موجود تھے، ایسے اشارے موجود تھے جن اشاروں کی بنا پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مزاج شناس رسول ہیں، حضور کے مزاج کو سمجھنے والے اور حضور کی منشا کو سمجھنے والے ہیں کہ حضور کی مرضی کیا ہے، حضور چاہتے کیا ہیں، حضور کی خواہش کیا ہے، تو منشا رسول، مزاج رسول کو سمجھنے والے صحابہ کرام مختلف واقعات، مختلف اشاروں سے یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور کی خواہش یہ ہے کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں۔ تو حضور نے بلا شبہ اس کا اعلان نہیں فرمایا تھا، نہ ان کو مقرر کیا تھا، لیکن ان اشاروں کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ حضور کے بعد مقرر کیا۔ بہت سے اشارے اس طرح کے موجود ہیں، مثلا ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف ہے اور اس میں ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث پاک منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوری اللیلۃ رجل صالح، رات کو ایک نیک بندے کو خواب دکھایا گیا، کأن ابا بکر نیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوستہ کیا گیا، جوڑ دیا گیا۔ وَنِیتَ عُمَرُ بِأَبِي بَکْرٍ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑ دیا گیا حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ وَنِیتَ عثمان بِعُمَرَ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑ دیا گیا حضرت عمر کے ساتھ۔ یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی نیک آدمی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب حضور نے بیان فرمایا، اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی
کہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ رجل صالح، فرمایا کہ ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا کہ حضرت ابو بکر کو حضور کے ساتھ جوڑا گیا، حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر کے ساتھ جوڑا گیا، حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب آگے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی بارگاہ سے ہم آگے، قلنا، ہم نے آپس میں پھر کہا کہ حضور نے یہ خواب بیان کیا، اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، وہ نیک آدمی کون ہے اور اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ سے آگئے تو پھر ہم نے آپس میں بات چیت کی، امر رجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو حضور نے خواب بیان فرمایا اس میں رجل صالح جو فرمایا ہے نیک آدمی، وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے اپنے طور پر اس کی تعبیر بیان کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی تعبیر واضح ہو سامنے، اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، تو حضور نے اسی لیے نہیں بیان کیا کہ اس کی تعبیر بڑی واضح ہے، صحابہ اکرام خود ہی اس کے مقصد اور مطلب کو سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے تو ہم نے آپس میں بات چیت کی کہ خواب دیکھنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور وَأَمَّا نَوْتُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ایک مطلب کیا ہے، فَهُمْ وَلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلفاء ہوں گے، کہ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر کو جوڑا گیا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوں گے، حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو جوڑا گیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوں گے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو جوڑا گیا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام نے اس خواب کی تعبیر اپنے طور پر کی کہ بڑی واضح تعبیر ہے یہ، کہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولاۃ الامر ہوں گے، ان کے بعد خلفاء ہوں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے اشارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اسی بنا پہ پھر حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ، تمام صحابہ کرام نے مل کے جو محفل کی، جو مجلس ہوئی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا وقت آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی نے، ایک غلام تھا کافر، اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہوئے۔ جب دیکھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر آپ نے 6 آدمی جو تھے ان کا ایک کہا بھئی یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو، کہ یہ 6 آدمی جو ہیں ان میں سے کوئی ایک خلیفہ، یعنی یہ چاہیں 6 اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں یہ خلیفہ مقرر کر لیں۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور 4 جو دیگر عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام جو یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ایک ہی مجلس کے اندر ان کو حضور نے
جنت کی خوشخبری جو ہے وہ دی تھی، اسی لیے ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام، ان کا حضور نے نام لے کے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو وصال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر ہیں، ان کی شہادت کا وقت قریب ہے، وہ خود مقرر کر رہے ہیں، اور 2 اور جو تھے ان میں سے ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، حضرت ابو عبادہ ابن الجراح اور ایک اور جو ہیں وہ، تو یعنی 6 جو پیچھے بچے ان کی آپ نے کابینہ بنا دی کہ 6 جس کو چاہیں وہ خلیفہ کا انتخاب کر لیں، یعنی اپنے آپ میں سے، ان 6 میں سے۔ اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ خلافت کے امیدوار تو نہیں ہوں گے لیکن ووٹ کا حق ان کے پاس ہوگا، یعنی اگر ٹائی ہو جائے، 3-3 دونوں طرف ہو جائیں، تو پھر کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہوگا۔ تو آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی کوئی بھی ہوں، بھائی اپنی اولاد اہل ہو یا نہ ہو، یہی جو ہے سب چیز کا، یعنی یہی جانشین ہوگا اور یہی سب کچھ ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، عبداللہ بن عمر حالانکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے، خلافت ان 6 میں سے کسی کو بنانا ہے، اور یہ خود آپس میں اگر متفق ہو جائیں کسی بات پہ تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتے، ٹائی ہو جاتی ہے، تو پھر کاسٹنگ ووٹ جو ہے، فیصلہ کن ووٹ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہوگا کہ جدھر ان کا ووٹ چلا جائے گا پھر وہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ 4 صحابہ کرام جو تھے انہوں نے تو ودرا کر لیا، بھائی نہیں ٹھیک ہے ہم نہیں، پیچھے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رہ گئے۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دونوں نے یہ اختیار دے دیا، بھائی یہ جس کو چاہیں دونوں میں سے خلیفہ مقرر کر دیں، گویا ان کو یہ کہہ لیں کہ چیف الیکشن کمشنر، یا جو بھی آج کے دور میں کہہ لیں، کہ دونوں نے ان کو اختیار دے دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عام لوگوں سے مشورہ کیا، ہر آنے جانے والے سے، سب سے پوچھا بھائی ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو بالآخر پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ تو حضرت علی نے بھی اس کو قبول کر لیا، کیونکہ پہلے ان کو اختیار دے چکے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی جس کو چاہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامۃ المسلمین، تمام صحابہ اور تابعین نے خلافت، یعنی ان کو عرض کی، گزارش کی اور ان کو مجبور کیا کہ آپ خلافت کا جو معاملہ اس کو سنبھالیں۔ تو یہ ترتیب ہے خلافت کی، اور اہل سنت و جماعت کا، جمہور اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ صحابہ کرام میں افضلیت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کے شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو
یہی اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے، اور یہ یعنی تمام دلائل اور تمام تصریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ تو یہ ہے، اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ فضیلت کلی، مختلف جو ہیں احادیث اور ان کو دیکھتے ہوئے، ورنہ فضیلت جزی جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام کو بھی حاصل ہے۔ مثلا دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے داماد ہیں، یہ ایسی فضیلت ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق کو حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور کے داماد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سسر ہیں، لیکن داماد ہونا یہ ان کو حاصل نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو یہ شرف ملا کہ حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، پہلے ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی کا حضور نے ان سے نکاح کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ ایسی فضیلت ہے جو تینوں صحابہ کرام، تینوں خلفاء کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تمام جزئی فضیلتیں ہیں، ان یعنی کو جمع کر کے جب مجموعے کو دیکھا گیا تو اہل سنت و جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمہور، اکثریت یہی کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ فضیلت کی ترتیب ہے۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ صحابہ کرام کا جو درجہ مرتبہ ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہے، اور جمہور یعنی اکثریت اہل سنت و جماعت کی، ان کا یہی نقطہ نظر ہے، اور عافیت اور سلامتی اسی میں ہوتی ہے کہ آدمی جمہور یعنی جو امت کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق نقطہ نظر رکھے، اسی کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھے، اور اسی کے اندر سلامتی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہی جو ہے نقطہ نظر ہے جمہور کا، کہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راز کی بات بتائی، انہوں نے آگے بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کو تنبیہ بھی فرمائی۔ آگے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ تو تتوبو مخاطب ہوگا ایک عورت، اگر تو توبہ کرے، اور تتوبہ تثنیہ ہو جائے گا، اگر تم دونوں رجوع کر لو، توبہ کر لو، الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، بے شک تمہارے دل جھکے ہوئے ہیں، قلوبکما، تم دونوں کے دل۔ اب اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تم دونوں کے دل کچھ راہ یعنی صراط مستقیم سے، صحیح رستے سے کچھ ہٹ گئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم دونوں توبہ کر لو۔ لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو تم دونوں توبہ کر لو۔ بات یہ ہوئی تھی نا کہ اصل میں تو یہ تھی کہ پیچھے جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ دروس میں عرض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے، ہر زوجہ، ہر بیوی کے حجرہ میں کچھ دیر قیام فرماتے۔ تو ایک زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شہد پیش کیا
حضور نے پسند فرمایا تو وہاں کچھ زیادہ دیر ہوئی، ان کو خوشی ہوئی کہ میرے ہاں حضور نے زیادہ قیام فرمایا ہے۔ لیکن دیگر جو ازواج مطہرات تھیں ان کو اس بات کا دکھ ہوا کہ ادھر حضور کا زیادہ قیام ہوا ہے، اتنا دیر ہمارا جو ہے ہمارا وقت وہ کم ہو گیا۔ تو یہ دونوں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے انہوں نے پھر یہ پروگرام بنایا تھا کہ کس طرح، یعنی وہ اب روز کا معمول ہو گیا کہ حضور وہاں جاتے، وہ شاید پیش کرتی، وہاں زیادہ دیر قیام ہو جاتا۔ تو اصل میں تو یہ سب کا اس کے پیچھے مقصد وہ محبت تھی جو ان کے دلوں کے اندر تھی، اس محبت کے جذبے کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ نہیں، تمہیں میرے محبوب کی خواہش، میرے محبوب کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے، اپنی خواہش پر بھی میرے محبوب کی خواہش کو ترجیح دینی چاہیے۔ کہ تمہارا دل کچھ اور چاہتا ہے، بلا شبہ تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے، اور اس محبت کی شدت اور کثرت کی وجہ سے تمہارا یہ کام ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی اگلا سٹیج یہ ہے کہ تم اپنی خواہش، اپنی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دو اور میرے محبوب کی خواہش کا احترام کرو، کہ میرے محبوب کی منشا کو سمجھ لو کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، اس پر اپنی خواہش اور سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں مل کے ان کے خلاف یعنی اپنی اسی بات پہ قائم رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی میرے محبوب کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن بھی میرے محبوب کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ تو اب فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے، اور جبریل بھی ان کے مددگار ہیں، اور صالح المومنین، نیک مومنین جو ہیں وہ بھی ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر مددگار ہے، اور بندے اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور نیک مومن بھی ان کے مددگار ہیں، اور سارے فرشتے اس کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک ہے جو سعودی عرب سے چھپا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہی کیا گیا پوری آیت کا، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً ان کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں، یعنی ان کا کارساز اللہ ہے اور ان کے کارساز جبریل ہیں، اور ان کے کارساز نیک اہل ایمان ہیں۔ تو پس یقیناً ان کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔
اللہ کی مدد حقیقی ہے اور اس کے بندوں کی مدد اس کی عطا سے ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ ہے کہ صرف اللہ مدد کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جہاں باقیوں کی مدد کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب کی توفیق سے مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم قرآن پاک کے شروع میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب ذوالجلال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن رب کی عطا سے رب کے بندے بھی مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مدد فرماتا ہے اور اس کے بندے اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اس کی توفیق سے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ بھی رب کی مدد ہے، رب کی عطا کے مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو توفیق دی ہے۔ چنانچہ یہ ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے جو پہلے سعودی عرب سے چھپا تھا، یہ بھی اردو میں ہے۔ اس کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، یہ وہ بھی سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے ایاک نستعین، اس کے تحت یہ لکھا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے۔ یعنی اگر اللہ کے بندے سے بھی اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مدد مانگے گا تو یہ رب کی مدد ہی ہوگی، وہ ظاہری طور پر اس سے ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ جو بھی مدد ہے وہ رب کی طرف سے ہے، رب کی عطا سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں بے شمار موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے کہا بھئی میں نے تخت منگانا ہے، کون لے کے آئے گا؟ وہ سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھ کے کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جن بڑا طاقتور مضبوط، وہ کہتا ہے جی میں حاضر کروں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ کچہری، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا۔ اتنا بڑا تخت اور سینکڑوں میل دور سے، وقت کتنا لگے گا؟ چند گھنٹے، کہ جاؤں گا، جا کے اس کے محل کی چھتوں کو توڑ کے تخت کو کندھے پہ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا، تو وقت کتنا لگے گا؟ چند گھنٹوں میں وہ تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ میں حاضر کروں گا، اور یہ صرف ایسے نہیں کہ بڑک مار دوں اور جب وقت آئے پریکٹیکلی عملی طور پر کرنے کا تو کہوں بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور ہوں، یہ کر بھی سکتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اس نے کہا جی اس سے جلدی تو مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اور کوئی بھائی قال الذی عنده علم من الکتاب، اب جن اب انسان
ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے آپ کی امت کا، جس کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا۔ کتاب کون سی؟ زبور، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داود علیہ السلام پر اتری تھی، اور جس کی تبلیغ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اس کتاب کا کچھ علم جس کو دیا گیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے انا آتی کا بھی، حضور میں پیش کروں گا وہ تخت، اور میں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے عرض کیا حضور دیر کون سی، جن کو جانا پڑے گا اڑ کے، اور پھر تخت محل کی چھتوں کو توڑ کر تخت کو کندھے پہ اٹھا کے لانا پڑے گا، تو مجھے تو نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ توڑنے کی ضرورت ہے، نہ اٹھا کے لانے کی ضرورت ہے، تو فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت جو ہے حاضر ہوگا۔ آنکھ بند کریں گے اور کھولیں گے تو تخت سامنے ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا اور کر نہیں سکا، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آنکھ جھپکی، آنکھ بند کی اور کھلی، کتنا دیر لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو آنکھ جو جھپکی، آنکھ تو دیکھا سامنے تخت پڑا ہوا ہے، سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ حاضر کر دی۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے رب نے مجھے آزمایا کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کہ میرے رب نے میرے غلاموں میں اتنی قوت، طاقت اور شان والے رکھے ہیں، میرے غلاموں کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے۔ تو اللہ والے، ان کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور وہ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ رب کی عطا سے ہوتا ہے، رب کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ رب کی توفیق اور رب کی عطا کے مظہر ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اندر ایک ایسا جملہ جس کا ما قبل اور ما بعد، سیاق و سباق سے کوئی ربط نہیں ہے، پہلے والے کلام سے بعد والے کلام سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، درمیان میں ایک بے ربط جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو لوگ بڑے حیران کہ خطبے کے دوران ایک ایسا جملہ جس کا کوئی مطلب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ کہا، جس کا کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ آپ کے فوج کے کمانڈر ان چیف اور سربراہ تھے، ایک دستے، ایک لشکر کے ان کو آپ نے مقرر کیا تھا، اور وہ نہاوند میں سینکڑوں میل دور وہ جنگ کے اندر مصروف تھے۔ ہوا یہ کہ کافروں کا ایک لشکر پیچھے سے ان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ ایک لشکر سامنے ہے جس سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور دوسرا لشکر ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان میں ان کو پیس دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر، مدینہ شریف مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے ساری سچویشن، ساری صورتحال کا جائزہ لے کر اس کو دیکھ بھی لیا، اور ان کو پکار کے کہا بھئی اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھی دیکھو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پیچھے سے تم پر حملہ ہونے والا۔ حضرت ساریہ نے وہاں پہ اس بات کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور اس حملے سے وہ محفوظ ہو گئے۔ تو یہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت ساریہ واپس مدینہ شریف آتے ہیں، تو لوگوں نے کہا بھئی فلاں دن جمعہ کے وقت، جمعہ کے خطبہ میں ہم نے یہ جملہ سنا تھا۔ تو حضرت ساریہ نے بتایا کہ اس طرح ایک لشکر ہماری غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کی جب آواز سنی تو ہم اس طرف متوجہ ہوئے، تو دیکھا وہ لشکر حملہ آور ہونا چاہتا، ہم نے ان کو مقابلہ کیا اور ان کو پھر ان پر فتح حاصل کی۔
تو اللہ والے مدینہ شریف میں مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہیں، حضرت فاروق اعظم سینکڑوں میل دور مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی مدد جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے، اس کی یعنی مظہر کے، اس کی مدد کے یہ مظہر ہیں۔ حقیقت میں مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے بندے بھی اس کی توفیق سے مدد کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ میں نے سنا، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تونسا شریف یہ پاکستان کے اندر ایک شہر ہے، ڈیرہ غازی خان اس کی تحصیل ہے۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ ہوئے حضرت شاہ سلیمان توسوی، یہ اصل میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیرا شریف والے، ان کا پیر خانہ ہے سیال شریف، اور سیال شریف والوں کا پیر خانہ ہے تونسا شریف۔ شاہ سلیمان توسوی گویا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا، ان کے دادا پیر یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی۔ تو ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک خادم تھا جو حجامت وغیرہ ان کی بنایا کرتا تھا، یہ نائی کا کام کرتا تھا، اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کا خادم تھا، آپ کی حجامت بنایا کرتا تھا۔ تو اس کا بیٹا کہیں گم ہو گیا، بیٹا نہیں مل رہا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور بیٹا میرا گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زبان میں فرماتے کہ اللہ فضل کرے سی مل ویسی، یعنی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا مل جائے گا۔ وہ جب بھی آتا یہی عرض کرتا، تو آپ آگے سے یہی کہہ دیتے کہ اللہ فضل کرے سی مل ویسی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا مل جائے گا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ بھی عرض کرتا رہا، آپ بھی کہتے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا مل جائے گا۔ ایک دن وہ کسی وجہ سے، آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، تو کسی وجہ سے آپ نے پورا سر جو ہے وہ اس کو کہا بھئی اس کو مونڈ دو، سارے بال اتار دو۔ اس نے ایک طرف سے آدھے بال جو ہیں وہ اتارے اور یہی عرض کیا کہ حضور بیٹا میرا 20 سال ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا مل جائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں، کب ملے گا؟ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ اس نے کہا یہ آدھا سر رہتا، آپ نے نہیں فرمایا نہیں ابھی جاؤ، چلو جاؤ گھر ابھی۔ آدھا سر اس نے ایک طرف سے یعنی زلفیں تھیں، آدھا تو مونڈ دیا، آدھا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی جاؤ گھر، بھیج دیا اس کو گھر۔ اب وہ گھر قریبی گھر ہوگا کہاں، گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا ماں سے گلے لگ کے رو رہا ہے، ماں سے گلے لگ کے رو رہا ہے۔ ماں بیٹے کی 20 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، باپ بھی بیٹے سے گلے رکھ کے خوب رویا، باپ بیٹے کی، ماں بیٹے کی 20 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا معاملہ تیرا، کس طرح تم کہاں تھا اور کیسے گھر پہنچا؟ اس نے بتایا دور دراز فلاں جگہ میں تھا۔ تو کہا کہ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگا بس ایک بزرگ وہ آئے میرے پاس، وہ کہنے لگے کہ کیا تو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتا؟ میں نے کہا ملنا تو چاہتا ہوں، تو پھر میں کیسے جاؤں اتنے دور سے، میں وہاں کیسے پہنچوں؟ انہوں نے کہا بس تو چاہتا ہے چل۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے اندر کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی ان بزرگوں کو پہچانتا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے، میں نہیں ان کو جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ کے پہچان لو گے، کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگا ہاں نشانی بڑی واضح ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہنے لگا آدھا سر ان کا مونڈا ہوا ہے اور آدھا جو ہے وہ تو یہ ان کی نشانی ہے۔ تو اللہ والے اس طرح مدد کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
توفیق سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عموماً لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی منشا، کلام الہی کے منشا کے خلاف ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عموماً ترجمہ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی داتا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے، کوئی کارساز نہیں۔ حالانکہ دیکھیے اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کسی اور کی نہیں، لیکن مدد دنیا میں ما فوق الاسباب کے ہیں، ما تحت الاسباب کے ہیں، یعنی اسباب کے ذریعے سے یا اسباب کے بغیر سب لوگ دوسرے بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے دوسرے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ترجمہ ہے، قرآن پاک کی منشا اور منشا خداوندی کے خلاف ہے کہ کوئی مددگار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، یہ سارے، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہاں اسی کو تسلیم کر لیا۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، پس یقیناً ان کا کار ساز، کام بنانے والا اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک اہل ایمان ہے۔ تو اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک بھی پھر شرک ہی سکھا رہا، کہ خود ہی ترجمہ کر دیا نا کہ کوئی کار ساز نہیں، پس یقیناً ان کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں، فرشتے اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جبریل نیک مومن یہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب کی توفیق سے مدد کرتے ہیں۔ حقیقت میں مدد کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ما فوق الاسباب بھی مدد ہوتی ہے اور ما تحت الاسباب بھی مدد، یعنی اسباب کے تحت بھی مدد ہوتی ہے، جس طرح عام سورسز کے ذریعے، اور اللہ والے یا اللہ کی عطا سے بغیر کسی ذریعے کے ما فوق الاسباب یعنی اسباب سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں، کہ کہیں بیٹھے ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے سینکڑوں میل دور مدد کرتے ہیں، لیکن یہ رب کی عطا سے ہے، رب کی توفیق سے ہے، رب کی مدد کے مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جلدی جلدی سلام پھیرا، تو جوتے آپ کے پڑے ہوئے تھے لکڑی کے، وہ آپ نے اٹھا کے یوں پھینک دیے۔ دیکھنے والے حیران ہوئے کہ جوتے پھینکے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے جوتے۔ اب آپ کے جلال کے پیش نظر کسی کو ہمت بھی نہیں پوچھے بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا اور کدھر گئے ہیں وہ جوتے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھئی یہ جوتے آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ تو حضرت غوث اعظم نے یہاں سے پھینکے تھے، اور ہم بھی حیران تھے کہ کدھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جنگل میں سفر میں تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو ہم نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا، تو اچانک دیکھا کہ یہ جوتے آ کے ڈاکوؤں کے لگے اور وہ ڈاکو وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، مر گئے۔ تو وہاں سے انہوں نے مدد کے لیے پکارا، حضرت غوث اعظم نے اپنے حجرے سے بیٹھے ہوئے ان کی مدد کی۔ یہ رب کی مدد کے مظہر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، اور رب کی توفیق سے یہ مدد کرتے ہیں۔ حقیقت میں مدد کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور یہاں کوئی سبب درمیان میں نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہے کہ اب یہاں سے اٹھا کے چیز پھینکو وہاں چلی جائے گی، لیکن سینکڑوں ہزاروں میل دور اور وہ جوتا جا کے لگے اور آدمی مر جائے۔ جوتا لگنے سے عام طور پر آدمی جو ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے مظہر ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور رب کی توفیق سے وہ مدد کرتے ہیں. حقیقت میں مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہ حقیقت میں مددگار تو ہے، تیری عطا سے تیرے بندے بھی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.